ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اس وقت کی سب سے بڑی قربانی وہ جاگنا ہے۔ تہجد میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عام طور پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو ایک دم نیند آ جاتی ہے۔ نیند پر ہر آدمی کنٹرول نہیں کر لے سکتا۔ نیند پر کنٹرول کرنا بولے تو دل میں فکر ہے نا، فکر والے کو نرم بستر پر سوتے بھی نیند نہیں آتی۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ پوری رات رویا کرتے، پوری رات رویا کرتے، کیا کرنا، کیسے کرنا، امت کو کیسے لانا، جہالت کی گمراہی سے کیسے باہر نکالنا، میری ذمہ داری کیا ہے، اے اللہ اگر تیری مدد نہیں ہے کیسے میں کام کر سکتا ہوں۔ کسی بھی لائن کی فکر ہوتی ہے تو آدمی کو نیند نہیں آتی۔ کسان آدمی ہے، اس کا کھیت جل گیا، نیند نہیں آئی۔ بیپار آدمی ہے، نشٹم آ گیا، نیند نہیں آئی۔ تھوڑے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے باتاں کرتے، کیا ہوا، نشٹم آ گیا۔ نیند کو کاٹنے والی فکر ہے، نیند کو کاٹنے والی فکر ہے جی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے، بولتے کہ عائشہ چھوڑ، میں اپنے رب کو راضی کروں، اپنے رب کو راضی کروں۔ دوسروں کو جنت میں لانے کا فکر تو ہمارے پاس ہو نہ ہو، کم سے کم اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کا فکر تو ہو۔ وہ فکر بھی نہیں تو نیند آ جاتی، وہ فکر بھی نہیں تو کیا جاتی، بولو، نیند آ جاتی۔ ہاں جی۔ حضرت میں رات کو 3 بجے اٹھا ہوں، 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھا، ذکر کیا، رویا، اللہ کو یاد کیا۔ اچھا، تو رات کے جاگنے میں، رونے میں، تہجد میں تیری نیت کیا ہے، تیری نیت کیا ہے؟ بولے کہ پوری امت جنت میں چلے جائے، پوری امت کہاں چلے جائے، جنت میں چلے جائے۔ تو بولے کہ تو اندھا آدمی ہے، تو کیا ہے، اندھا آدمی ہے۔
تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک ساتھ ہے کہ حضرت میں نے رات کو 3 بجے اٹھا، تہجد پڑھا، ذکر کیا، دعا کیا، رویا، اللہ کو یاد کیا۔ اچھا، میں نے کہا یہ سب کرنے میں تیری نیت کیا ہے؟ بولے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میری مغفرت ہو جائے۔ بولے کہ تو بھی انداز ہے آدمی، تو بھی انداز ہے۔ سننے والے پوچھے، نہ کہا حضرت اس کو بھی آپ انداز بولے، اس کو بھی آپ انداز بولے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بولے دائی اپنے آپ کو بھی جہنم سے چھٹکارا کرانے کی فکر رکھنا، پوری امت کو بھی جہنم سے چھٹکارا کرانے کی فکر رکھنا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی بھی دعا کرنا اور پوری امت کو بھی جہنم سے بچانے کی دعا کرنا۔ قرآن کی دعاؤں میں ہے ربی غفر لی ولی والدیہ، میری مغفرت فرما، پھر اس کے بعد میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ ربی غفر لی ولی اخی، میری بھی مغفرت فرما، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما۔ ربی غفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، میری بھی مغفرت فرما اور مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ میرے عزیزو، آدمی کو بھی کسی قسم کا فکر ہوتا ہے نا تو پھر اسے نیند اڑ جاتی، نیند اڑ جاتی جی۔ بچہ بیمار ہو جائے تو نیند اڑ جاتی، آدمی سونا چاہے تو بھی نیند نہیں آتی، تجارت میں نقصان آ جائے نیند نہیں آتی، کھیتی میں نقصان آ جائے نیند نہیں آتی، کسی قسم کا کوئی فکر ہو آدمی میں تو پھر اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ فکر لگا لینا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت جنت میں چلے جائے، یہ فکر اعلیٰ فکر ہے۔ اس فکر کی وجہ سے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی نیند کو اڑا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کبھی تشریف لاتے کہ پوری رات اور جو ہے اللہ کی عبادت میں روتے ہوئے گزار دیتے۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تو پکڑ کرے گا کوئی چھڑانے والا نہیں، اگر تو معاف کر دے گا کوئی پوچھنے والا نہیں، تو معاف کر دے گا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے اللہ، میری اس امت کو جنتی بنا دے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ بخشے بخشائے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے؟ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے؟ ہاں جی، بہت سارے لوگ ہمارے کو بولتے رہتے جی، ہمیں نماز پڑھتے ہیں تو مفتی صاحب ہمیں کہیں جانا، ہمیں نماز بھی پڑھتی ہیں، صدقہ بھی دیتی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتی ہیں جی، ہمیں کہیں جانا جی۔
फराइज़ुम मिन फराइज़िल्लाह, फराइज़ुम मिन फराइज़िल्लाह, अल्लाह के फराइज़ में से एक फरीज़ा है अल्लाह के रास्ते में खुरूज करना। अल्लाह के फराइज़ में से एक फरीज़ा है क्या करना? खुरूज करना। उम्मत मुहम्मदिया की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारियों में से बड़ी जिम्मेदारी है खुरूज करना, बड़ी जिम्मेदारी है खुरूज करना। जब आदमी खुरूज करेगा, जब आदमी खुरूज करेगा, खुद का नफा तो होगा ही, खुद का नफा तो होगा ही जी। अल्लाह उसके जरिए से बहुत सारे लोगों को भी फायदा पहुंचाएंगे, बहुत सारे लोगों को भी क्या करेंगे? फायदा पहुंचा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत के लिए कोई ना कोई सबब बनाते, हिदायत के लिए कोई ना कोई सबब बनाते। कभी परिंदों को सबब बनाते, कभी जानवरों को सबब बनाते, कभी डायरेक्ट फरिश्तों को सबब बनाते। हिदायत के लिए कभी डायरेक्ट फरिश्तों को सबब बनाते। मेरे अजीजों, ये जितने असबाब हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत का जरिया बनाने के, उसमें कवी सबब, बड़ा सबब, और वो दावत है और खुरूज है। क्योंकि ये सारे अंबिया का तरीका है। लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को हिदायत पर आने के लिए, लोगों को खैर पर आने के लिए सबसे बड़ा जरिया जिसको अल्लाह ने हर नबी के जरिए से, कि जिस सबब से लोगों को हिदायत दिया, जानवरों के जरिए से, परिंदों के जरिए से, फरिश्तों के जरिए से अल्लाह हिदायत देंगे, दे सकते। अल्लाह को यह कुदरत हासिल है, लेकिन ये कभी कभी है, आम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिदायत के देने की आम आदत है, अल्लाह ताला इंसानों को दूसरे इंसानों का जरिया बनाते, और वो इंसान कुर्बानी के साथ। ये जो नबूवत वाली मेहनत है, ये मुजाहदा और कुर्बानी के साथ होती है। इसके अंदर नफसा नफसी नहीं चलती, इसके अंदर खुरूज चलती है, इसके अंदर खुरूज है। तो मेरे अजीजों, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि आदमी, बाज लोग ये सवाल करते रहते कि भाई हम तो नमाज पढ़ते हैं कि क्यों जाए। उनके जहन में ये होता है कि खाली शराब पिए तो जाना, जुआ खेले तो जाना, अच्छे आदमी कहीं को जाना, ये नासमझी है। जो आदमी जितना अच्छा होता है वो उतना ज्यादा निकलना। जो आदमी ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, उसको और ज्यादा निकलना। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपसे तो कोई गुनाह भी सरजद नहीं होता, आप इतना क्यों रोते, आप इतना रातों को क्यों जागते, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते? तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अनकुना अब्दन शकूरन, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ताला का
शुक्रगुजार बंदा ना बनो। मेरे अजीजों, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी माफ़ी का ऐलान कर दिया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को राज़ी करने में मुजाहिदा उठाते, लोगों से मिलने में मुजाहिदा उठाते। लोगों से मिलने में क्या उठाते? मुजाहिदा उठाते। तकरीबन ताइफ का वाक़या फ़ज़ाइल अमल का पहला ही वाक़या है। तकरीबन लोगों को याद भी हो गया होगा। तकरीबन लोग तारीफी बात में ताइफ का वाक़या ही बयान करते जी। अंदाजा करो कितनी बड़ी कुर्बानी जी। एक तो मक्का से ताइफ जाना, मक्का से कहाँ जाना? ताइफ जाना जी। बाज़ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे को ऐसा सेंटर मिला है वो 60 किलोमीटर है, हमारे को ऐसा मंडल मिला है वो 80 किलोमीटर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी गश्त में 100 किलोमीटर गए। मक्का से ताइफ कहता है भाई, अरे 100 न गुबा, मक्का से ताइफ कितने किलोमीटर है भाई जी? मक्का से ताइफ कितने किलोमीटर था? 190 तो पक्का है। यहाँ मंडलांकुच रोती 100 किलोमीटर है जी, 80 किलोमीटर है जी। वहां पड़ोसी गश को कितनी दूर गई? अरे बोलो, पड़ोसी गश को 100 किलोमीटर गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात करना, वापस आना, बात करना, वापस आना। क्या बोलते उसको भाई? पड़ोसी गश तो बोलते जी। ये 3 दिन तो नहीं बोलेंगे, चिल्ला भी नहीं बोलेंगे, जाना, समझा को, बात कर को, वापस आ जाना। पड़ोसी गश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी गश के लिए 100 किलोमीटर गए, क्योंकि करीब में कोई पड़ोस नहीं ना, नजदीक में कोई पड़ोस नहीं है जी। अगर वहां गए तो उन लोगों ने, वहां गए तो उन लोगों ने क्या तो प्यार किया गया भी उन्होंने, क्या तो मोहब्बत दिखाए जी, बल्कि नफरत दिखाई। 3 लोगों ने 3 तरह से बात की। ये ताश नहीं, बल्कि महिला पड़ोस के अवबाश बच्चों को बोले कि इसको हमारे गांव से मार के भगाओ, दोबारा ये आदमी नहीं आना, इतना सताओ, इन वापस नहीं आना, वापस नहीं आना। हमारे को गोश्त खिला के भेजते, अंडे खिला के भेजते। दोबारा जमात कहाँ जाना का तो अंदर हता, अमीर साहब वहां भेजो, वहां गोश्त है। अरे देखो भाई इधर भाई हमारे जी, जरा हलाओ बाप को, क्या बा गोश्त हो जाता है तो मैं सो जाती हूँ। देखो बा, देखो सुबह का वक्त है, हाँ नींद आती है, नींद पर कंट्रोल करना, नींद पर कंट्रोल करना। हमारे अमीर साहब हाजी अब्दुल गफूर साहब, नंदयाल वाले, बुल्लार वाले हाजी साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। तालीम में बैठे खुद नींद आई तो उन्हें क्या बोलते थे? ऐसा बैठ के रान को ऐसा ऐसा लोच लेना बोलते थे। रान को क्या करना? ऐसा लोच लेना बोलते थे। उन्हें खुद लोच लेते थे, मैं देखता था जी। और तकरीबन कई साल हमें भी वो मामूल करते थे, ऐसे बैठे बैठे ऐसा कर लेते थे, फिर ऐसा करके बैठते थे। नींद पर कंट्रोल करना,
یہ بھی بڑی قربانی ہے. جب آدمی فکر اڑے گا تو نیند بھاگ جائے گی. فکر اڑے گا تو کیا بھاگ جائے گی؟ نیند بھاگ جائے گی. جی میرے عزیزوں، طائف میں وہ کیا کرے کہ ان کو اتنا ستاؤ، اتنا مارو کہ دوبارہ یہاں پر آنے کی کیا نہ کر سکے، ہمت نہ کر سکے. طائف والوں نے بچوں کو لگا دیے اور بچے وہ پتھر لے کر مارتے جی، اور کچھ گڑبڑ کرتے، جس طریقے سے بھی انہوں نے ستایا. جی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جب خون نیچے گرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نیچے گرنا نہ دیتے اور اٹھا کر اپنے کپڑوں کو اور بدن کو ملتے. جس زمین پر نبی کا خون گرتا اللہ اس زمین کو الٹ پلٹ کر دیتے. سارے بیان کرنے والے اور سارے تفسیر بیان کرنے والے بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جوتیوں میں بھر گیا، کوئی یہ نہیں کہے گا خون زمین پر گرا. خون کہاں پر گرا؟ زمین پر. اللہ رب العزت نبی کا خون اگر زمین پر گر گیا اللہ اس زمین کا تختہ پلٹ دیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو خون نکلتا بدن سے تو آپ کا معصوم بدن، نرم بدن، سخت پتھروں کی چوٹ کھا کر جو خون نکلتا اس کو آپ خود اپنے کپڑوں سے یا جوتیوں سے اسے سمیٹ دیں. پیروں کی پنڈلیوں سے اور جو خون نکلتا وہ جو ہے جوتی کے اندر جمع ہوتا. میرے عزیزوں، یہ جو کام ہے یہ قربانی کے ساتھ کرنے والا کام ہے. یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قربانی کے ساتھ کیا. ہم کیا سوچتے ہیں بھئی ہم آسانی کے ساتھ کر لیں گے، نہیں ہوتا آسانی کے ساتھ. اب جو لوگ رات کو ہی آسانی سے ہی رہتے ہیں، کیا بات آسانی سے رہتے، مجاہدہ کرنا پڑا تھا. یہ بھی قربانی ہے. گھر سے نکلتے وقت میں آدمی یہ نیت کرنا اے اللہ میرے بھی ہدایت کا انتظام کر اور پوری امت کی ہدایت کا انتظام کر. آج کی رات کا یہاں پر گزارنا یہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا. ہر عمل میں 3 بار نیتیں کرنا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ کا قول ہے، ہر عمل میں 3 بار نیت صحیح کرنا. اب تمہیں مہینہ مشورے کہیں 3 بار کب کر دی نیت؟ 3 بار کب کر دی؟ گھر سے نکلتے وقت میں نیت کرنا. درمیان میں ناشتہ کر لے کو 1 بار کر لینا. دوپہر میں کھانا کھا کو 1 بار نیت کر لینا. اے اللہ میری بھی ہدایت کا ذریعہ بنا اور پھر پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ فرما. جی اچھا یہ بات یاد رکھو. جی یہ بات یاد رکھو. جی جب آدمی قربانی کرتا اللہ اسے کیسا نوازتے. ہماری تمہاری کارگزاری چلتی رہتی لیکن خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کارگزاری. کس کی؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کارگزاری. جی سونا نہیں، دیکھو بھائی سونا نہیں. جی جبرائیل خود آئے، اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں گے تو پیس دیں گے، اگر آپ اجازت دیں گے تو پیس دیں گے. میرے عزیزوں آج بھی طائف کی وہ پرانی بستی موجود ہے. جو لوگ حج اور عمرے کو جاتے وہ لوگ دیکھ کے آتے رہتے، بسا میں جا کے پھرا لے کے آتے رہتے. جی طائف لے جا کے گھما کے لاتے. نیت کرو انشاءاللہ حج عمرے کے لیے ہم بھی جائیں گے. نیت کرو گے انشاءاللہ؟
हाँ जी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस आदमी को हज या उम्रा करने की नियत ना हो, जिस मुसलमान को हज या उम्रा करने की नियत ना हो, वो या तो यहूदी होकर मरेगा या तो नसरानी होकर मरेगा, या तो यहूदी होकर मरेगा या तो नसरानी होकर मरेगा। अब हम लोग क्या समझते, हज करना को तो बूढ़े हो जाना जी, हज करना बोले तो बच्चों की शादियां हो जाना, हज करना बोले तो कर्जे नहीं रहना, हज करना बोले तो घर डाल लेना, घर के ऊपर अब एक बिल्डिंग भी डाल लेना, और तब क्या करना, हज के लिए जाना, ऐसा समझते। नहीं नहीं, नमाज फर्ज होती है कब, जब वक्त हो जाए। नमाज फर्ज होती है जब वक्त हो जाए। रोजा फर्ज होता है जब रमजान आ जाए। जब माल जमा हो जाए इतना जितना के आदमी काबे को जाके आ सकता, हज के सफर को करने में जितने पैसे उसके पास जमा हो गए, अगर वो साहिब निसाब है, उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। अब जो है ना उम्र का इंतजार, ना बच्चों की शादियों का इंतजार, और ना घर डालने का इंतजार। अल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा करने में जल्दी करना। उसको पूरा करने में क्या करना, बोलो, जल्दी करना। तो करोगे इंशाअल्लाह जी। ताइफ देखना बिल्कुल तो नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करना होगा। निकलो, किसको राजी करना, अल्लाह का हुक्म है, और हज करना, और अल्लाह मौका दे तो उम्रा करना, इस नियत से जाना। करोगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब बंदा काम करता है, जब बंदा मुजाहदा उठाता है, अल्लाह उसका इकराम फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब काम शुरू करे, मक्के में क्या शुरू करे, काम शुरू करे जी, साथ देने वाला कोई नहीं। जब हमें किसी मस्जिद में कोई साथ देने वाला नहीं है, हमें कैसा अफसोस कर लेते, कैसा फिक्र करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, लेकिन मक्के में साथ देने वाला कोई नहीं। और साथ देने वालों में जी, थोड़े जमाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया, और थोड़े जमाने के बाद तो उनकी चहेती बीवी खदीजा का भी इंतकाल हुआ। जब मक्के वाले नहीं मानते कि चलो दूसरे गश में ताइफ जाके आएंगे, वहां कर पाएंगे, तो उन लोगों ने मार कर भेजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम सुकड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में एकदम कुछ वजन हो गया। अल्लाह, मैं तेरा हुक्म पहुंचा रहा हूं, लेकिन लोग ये नहीं मान रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका इकराम फरमाया, और आपके इकराम में अल्लाह ने आपको मेराज में बुलाया। हम ऐसे नबी की उम्मती हैं कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज में बुलाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी अता फरमाई, मेराज जिस्मानी अता फरमाई जी। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ये जो मेराज दिया मैं आखिरी नबी बोल के नहीं, ये जो मैं मेराज वाली जो नेमत दिया हूं मेरे नबी को, इन्हों जो है मेरे हबीब बोल के नहीं, मैं इनको जो मेराज वाली नेमत दिया हूं जी, कि ये आमना के लाल है बोल के नहीं, इनको जो मेराज दिया हूं कि ये अच्छा बयान करने वाले, कि जिनके ऊपर मुझे कुरान देना है, इस वास्ते नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज मिली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, उनके बंदगी की वजह से, अनकुना अब्दन शकूरा। किसकी वजह से? बंदगी की वजह से। जितनी बंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, किसी बंदे में इतनी बंदगी नहीं थी। सुबहानल्लज़ी असरा
बिअब्दिही, अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिअब्दिही, बी नबी ही नहीं फरमाया, बी रसूल ही नहीं फरमाया, बी मोहम्मदिन नहीं फरमाया। मैं आपको मेराज में बुलाया मोहम्मद होने की हैसियत से नहीं, रसूल होने की हैसियत से नहीं, नबी होने की हैसियत से नहीं, बिअब्दिही, बंदा होने की हैसियत से। क्या होने की हैसियत से? बंदा होने की हैसियत से। अभी अभी ये जो मेराज की जो है रात गुजरी, बयाना सुने होंगे जी। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, मैं एक बात ये बताना चाह रहा था इस वाक़ये से। आदमी जब कहीं जाता है ना, जब कहीं जाता है तो वो चप्पल छोड़ने जगह तलाश करता। जैसे जमात कहीं जाती है बैग उठा के, जब नवी मस्जिद आती है तो क्या करते हैं? चप्पल कहाँ छोड़ना बोल के कहाँ लकीर डाल को है, चप्पल छोड़ने की जगह तलाश करते कि नहीं करते भाई? अगर किसके तो बड़े घर में गई बोल लो, थोड़े लोग गेट के बाहर उधर ही चप्पल छोड़ डालते, हालांकि चप्पल छोड़ने की जगह अभी जरा सामने रहती है। आदमी चप्पल को अदना दर्जे की चीज समझता। आदमी चप्पल को क्या समझता भाई जी? अदना दर्जे की चीज समझता। अगर किसी मुतबर्रक जगह, किसी के बड़े घर में, किसी के अच्छे घर में गए तो मेरी जूतियों की धूल लग के क्या हो जाता? वो घर गंदा हो जाता। इसलिए कि शराफत का तकाजा ये रहता, चप्पल बाहर छोड़ना, जरा इधर उधर देखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तूर पर बुलाए, अल्लाह ने खुद ऑर्डर किया फखला नालैक, फखला नालैक, ऐ मूसा हमारी तजल्ली आएगी तूर पर, तुम अपने जूते उधर ही छोड़ देना किनारे पे, तुम्हारे जूते उधर ही छोड़ देना। कहां पर? किनारे पे। अब हमारी क्या होगी? तजल्ली आएगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर गए सिदरतुल मुंतहा, वहां पर बेर का झाड़ है। क्या है भाई? बेर का झाड़ है। आदमियां मर गए तो बेर के पत्ते उबाल को पानी नहलाते, वो मुर्दे के वास्ते नहीं, जिंदा लोगों के वास्ते। वो मुर्दियां के वास्ते नहीं, किसके वास्ते? तेरा भी पत्ता है वहां कब झड़ता की। जी जी, क्या अशफाक भी? तेरा भी पत्ता है वहां कब झड़ता की। साबुना नक्को, पत्ता याद कर ले, पत्ता। 4 महीने का तो क्या क्या की बहाने बोलता, बैरून का तो क्या क्या की बहाने बोलता, तेरा पत्ता है देखो वहां जी। बाकायदा बेर के पत्ते चलाना। हिकमत के एतबार से बेर का पत्ता मैल भी काटता, हालांकि मुर्दे को अतराम भी लगाते, मजमुआ इतर तकरीबन जी, खुशबू आने के लिए। लेकिन बेर का पत्ता लाजिमन। बेरी का दरख्त है, उस बेरी में कांटे नहीं है। सिदरतुल मुंतहा के पास जाके जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि चलो तुम आगे चलो। बोले कि जिब्राइल यहां तक ले आई मेरे को, आगे भी ले जाओ, मुलाकात कराओ, मीटिंग कराओ, मुलाकात कराओ, मीटिंग कराओ। तुम कैसे रहबर हो? आधे रास्ते में खड़े हो जाके बोलते कि तुम आगे चले जाओ। नहीं नहीं, अगर मैं आगे जाऊंगा मेरा पर जल जाएंगे, अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे, आगे नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे गए और आगे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर ऐसा देखने लगे, जूतियां कहां छोड़ूं। यह शराफत की दलील है। शरीफ आदमी क्या करता? कहीं ऐसे मकाम पर गया तो जूतियां कहां छोड़ना बोल के देखता जी। सबसे पहले हम दिल्ली गए थे जी, और हमारे अमीर साहब के साथ ही जो मेवात के लिए एक 20 दिन के लिए रुक दिए थे।
मेवात की मस्जिदों में पूरी मट्टी छोड़ती। हमारी मस्जिदों में एक पत्थर का एरिया होता है, एक मट्टी का एरिया होता है। तो मेवात की मस्जिदों में, अब तो जरा पक्की बन गई, उस जमाने में कैसा होता था, पूरा मट्टी का एरिया होता था। हमें चप्पल लेके मस्जिद के गेट कनेक्ट चले आते थे। अब जोहर में वो बूढ़े आती, ये एकदम गालियां देना, मारना शुरू करते। तो चप्पल लेके यहां तक आ गया, ये मस्जिद का हिस्सा है। मैं छोटा बच्चा था और एक बड़े आदमी ने मेरे को माशाल्लाह चप्पल के ऊपर भी थप्पड़ मारा था। मेवात के बड़े भैया चप्पल के ऊपर भी थप्पड़ मारा था। मैं चप्पल पहन लेके यूं वुजू करने के लिए, और जो है वुजू करके चप्पलों के साथ ही जाता हूं। तो बूढ़ा बोला, बड़े मियां चप्पल यहां क्यों लाता है, ये मस्जिद का हिस्सा है, चप्पल उधर छोड़ता नहीं। बस मैं मुंह फिसल के बोल दिया, इधर सब मट्टी है ना। बोलते धड़ बोल के कल्ला खींच के मारा। मार के क्या बोला, मट्टी में नहीं सोएगा तू। ऊपर क्या बोला, नहीं बिस्तर है मेरे को। बोले भाई उतनी दूर कौन सोच सकती, नहीं मेरे को बिस्तर है। मेरे को और एक मार लगा के, नहीं बिस्तर नहीं, खबर में सोना पड़ेगा तेरे को। एक दूसरा मार भी पड़ा था मेरे को चाबोल में। मैं नमाज पढ़ते हुए तो 10 रुपए की नोट नीचे पड़ गई है। मैं क्या करूं, वो ऐसा लेको हंचंग लगा ले को जेब में डाल लो। हमारे के अब्दुलरहमान बड़े आदमी बोल के थे, हमारे चाबुल के अमीर साहब के अब्बा, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। उन्होंने मेरे को बुलाई, ऐसा बैठ को देखती हैं दीवार के ऊपर, बुला को कल्ला खींच को मारे। क्या है बेटा, ये हंक्यांग लगाने की चीज नहीं है रे, हंक्यांग को कुरान लगाना। बिल्कुल 10 रुपए की नोट नीचे डाल को ऐसे ऐसे से पाउंड से 3-4 बार मार को, फिर हाथ में जेब में डाल ले। बोले मैं घर जाके हमारे अम्मी को बोला, अम्मी ये नोट को उन्होंने 3 बार पैर से खुंद ली। तो हमारे अम्मी क्या बोले, बड़े आदमी ले उन्होंने क्या होंदे करे जा। और तुम का भी हिसाब देखो, उस जमाने में उन्होंने बड़े आदमी ले क्या होंदे करे जा, तू खुंदले करेगा। उन्होंने भी मारे थे। खैर ये बात दूसरी तरफ जा रही, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तुम्हें सोना नहीं बिल्कुल बोलता हूं से ये बात जी, नहीं तो मैं बयान करते रहती हूँ तुम्हें सोयाते रहती जी, मैं बयान करते रहती हूँ तुम्हें सो जाते रहती जी। मेरे को बयान करना कुर्बानी नहीं है, तुम्हारे को जगह को रखना कुर्बानी है जी। तुम्हारे लिए यहां बैठना कुर्बानी नहीं है, बल्कि जाग कर बात सुनना। अगर एक बात सुने तो भी जाग कर तवज्जो के साथ सुनना, ये बड़ी कुर्बानी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, रसूल के लिए यानी कि चप्पल छोड़ने के लिए इधर उधर देखने लगे। अल्लाह ताला के तरफ से बराह रास्त आवाज आई, ऐ नबी जी आप अपनी जूतियों समेत अर्श पर तशरीफ लाओ। और बाज लोग ये ताबीर करते, और अर्श खुद ये कहता है गोया होकर, क्या है नबी जी आप अपने जूतों समेत मेरे ऊपर आ जाओ। मेरे अजीजों, ताइफ में वो जूतियां खून से भर गई थी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रास्ते की धूल, अल्लाह के रास्ते की धूल जन्नत का मुश्क है। अल्लाह के रास्ते का धूल जिन जूतियों पर लग जाए, बदन के जिस हिस्से पर लग जाए, जहन्नम उस पर हराम है। जूतियां सबके नजदीक जलील चीज होती है। जूतियां सीने वाले को भी कम नजर से देखते, लेकिन अल्लाह रसूल के यहां वो जूतियां जो अल्लाह के रास्ते में गर्द आलूद धूल पड़ जाए, उसकी भी कीमत है। अल्लाह ताला फरमाते,
آپ ان جوتیوں سمیت آ جائیں. جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جوتیاں وہ جوتیاں ہیں جو طائف میں رنگین ہو گئی. طائف میں رنگین ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اللہ کے پاس. ہم نماز پڑھتے تو بھائی ہم نماز پڑھتے جی نماز میں اتحیات پڑھتے. نماز میں کیا پڑھتے؟ اتحیات پڑھتے. اتحیات کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اتحیات کے بغیر تشہد کی مقدار، تشہد پڑھنا یہ کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جی اللہ رب العزت کا سوال، اے نبی جی آپ آئے ہیں ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ ہمارے لیے کیا لائے؟ اللہ رب العزت ہر بندے سے قیامت میں کرنے والے سوالوں میں سے یہ سوال ہے، کیا لائے ہو؟ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، دنیا سے تم کیا لائے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ التحیات، ارے بولو بھائی، التحیات للہ. زبان کی عبادتیں ساری کی ساری کس کے لیے؟ زبان کی عبادتیں ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جی اب یہ ایک بات کی طرف میں تمہیں جو ہے توجہ دلاتا ہوں. زبان کی عبادتیں کیا کیا ہے بھائی؟ ارے بولو ماں، زبان کی عبادتیں کیا ہے؟ بولو. ذکر کرنا. جی دیکھو صوفی آدمی ہے جی زبان کی عبادت بولے تو فوراً کیا زبان میں آتا؟ ذکر بول کے آتا. اچھا ذکر ہے. اور زبان کی عبادت اور کون سی ہے؟ قرآن کی جی ذکر ہے، قرآن کی تعلیم ہے. سچ بولنا نہیں کیا با؟ ارے بھائی زبان کی عبادت میں سچ بولنا نہیں کیا؟ بولو جی سچ بولنا بھی ہے. جی اچھی گفتگو کرنا ہے، حق بات بولنا ہے، اور پھر لڑانے والوں کو جڑانا ہے. لڑانے والوں کو جڑانا ہے. یہ ہماری تمہاری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے؟ سب سے اچھی زبانی عبادت، سب سے اچھی زبانی عبادت، یہ میری تمہاری بات نہیں، اللہ کی بات. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ زبانی عبادت سب سے اچھی وہ ہے جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ چاہے متکلم بن کے بلائے، چاہے متکلم بنے بغیر بلائے، چاہے اجتماعی دعوت دے، چاہے انفرادی دعوت دے، چاہے بیان کر کے سمجھائے، چاہے دکان میں بیٹھ کر سمجھائے، چاہے کھیت میں بیٹھ کر سمجھائے، چاہے بس میں بیٹھ کر سمجھائے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا متکلم بن کے اور جو ہے گش میں بیان کرنا اور کرسی پہ بیٹھ کے مرکز میں بیان کرنا اور تبھی عبادت بنے گی. نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. جو آدمی جس طریقے سے اللہ کی طرف بلا سکتا ہے، اللہ کو سمجھا سکتا ہے، اللہ کی قدرت بتا سکتا ہے، اللہ کی طاقت سمجھا سکتا ہے، دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف اس کو پلٹ سکتا ہے، سب سے اچھی زبانی عبادت وہ ہے. ہر تحیات میں ہم کہتے ہیں اے اللہ ہماری زبانی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات، اے اللہ بدن کی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں. بدن کی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ تیرے لیے. زبانی عبادت بھی تیرے لیے اور بدن کی عبادت بھی تیرے لیے. اور بدن کی عبادت بولے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی، وہ کیا ہے بھائی؟ نماز پڑھنا. نماز افضل عبادت ہے، یہ بات حق ہے، لیکن دعوت کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر
پتھر باندھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جوتیوں میں جمع ہونا، کیا یہ بدنی عبادت نہیں ہے ماں؟ ارے بولو، یہ بدنی عبادت نہیں ہے؟ اللہ کے لیے اپنے اوپر مشقتوں کا جھیلنا، رات میں مچھروں کا کاٹنا. کرنول میں ماشاءاللہ وہ نمرود کی ٹولی آگے سے رکھا ہے بھائی. کیا اشفاق بھائی، کیا بھائی ذاکر بھائی، ہمارے سراج بھائی ہے کہ نہیں کی؟ ہم مچھران کی ٹرولی آگے سراج بھائی، کیا تو نمرود کا حصہ تو نہیں ہے وہ جماعت میں سے؟ مکے میں لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے. کئی کو پوچھے تو کیا بولتے؟ تعویل اس کی کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، کبوتر نے انڈا دیا تھا، اس کے خاندان والے ہے کہ بول کو ہمیں دانہ ڈالتی کبوتروں کو. چلو بھائی نیت تو اچھی سے جی، کبوتروں کو دانہ ڈالتی. ویسے کیا تو مچھر وہ نمرود کے مچھر ہمیں سیکھے کہ دیکھو مچھردان میں نہیں سنو تہجد کو بھی اٹھے نہیں، مچھردان میں نہیں سنو تہجد کو اٹھی. اب سنو آخری بات، یہ بات ہی میں تمہیں جگانے کے لیے بولی، نہیں تو نیند آیا تھی تمہیں، مین بات بھول جاتی تمہیں. زبانی جو عبادت ہے نا، زبانی جو عبادت وہ دعوت ہے. جسمانی جو عبادت ہے وہ دعوت کے راستے میں مشقت کا اٹھانا. دعوت کے راستے میں کیا اٹھانا؟ مشقت کا اٹھانا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ، اور اس کے بعد فرمایا والصلوات. اب تیسری بات بھی بتایا تھا، خالص جان مال سے نہیں. تیسری بات کیا فرمایا؟ ارے بولو بھائی آگے کیا ہے؟ والطیبات. التحیات میں کیا ہے؟ والطیبات. مالی عبادت، مالی عبادت کا تو خالی وہ 2 روپے زیادہ تھی صدقہ کرتے سے. مالی عبادت بول کے کسی تو بولی بول لو، جمعہ کے دن ڈالتے سو 5 روپے انگ بلّا، کسی غریب کو دیتے سو 2 روپے انگ بلّا. بیرون جماعت میں کیسے 1.5 لاکھ کہاں ڈالتی بھائی؟ بیرون جماعت جانے کے 1.5 لاکھ. جی حضرت جی دعوت برکات میں فرماتے اس وقت میں اگر کوئی چلے کو بھی جائے تو 1 لاکھ روپے لے کے جاؤ ساتھ میں. جی یہ خرچہ کہاں ڈالتی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر 40 اونٹاں دیے، ایک موقع پر 500 اونٹ دیے، ایک موقع پر اپنا ایک باغیچہ لکھ دیے، ایک موقع پر 200 کلو چاندی دیے. کیا یہ سب مالی عبادت نہیں آتی کیا ماں؟ دعوت کے ساتھ ہی کنجوسی کرے تو دین نہیں پھیلتا. پوری امت ہے ماشاءاللہ، پوری امت خرچ کرنا، پوری امت خرچ کرے گی انشاءاللہ، لیکن میں خصوصاً یہ مجلس دعوت کے ساتھیوں کی ہے. دعوت کے ساتھی کنجوسی کرے تو دین نہیں پھیلتا. جتنے بھی ہمارے ہوتے نا اپنی جیب سے لگاتے رہنا، مزدوری کر کے 4 آنے ہے تو بھی لگانا. سب کو جمع کر لے کے رکھ لیتی، اپنا 1 روپیہ بھی نہیں، بچت پیسے بھی جیب میں. لا الہ الا اللہ. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کیا؟ الطیبات. مالی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ رب العزت نے 3 انعامات نقد دیے اسی وقت میں. السلام علیکہ ایہا النبی. کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایہا النبی. یہ زبانی عبادت کا بدلہ ہے، یہ صرف زبانی ہے. السلام علیکہ ایہا النبی، یہ زبانی عبادت کا بدلہ زبانی ہے. اے نبی تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور دوسرا جانی عبادت کا بدلہ، جانی عبادت کا بدلہ ورحمت اللہ، تم پر میری رحمت بھی ہو.
کیا ہو؟ رحمت بھی ہو. مالی عبادت کا بدلہ و برکات ہو. مال میں برکت بولے تو جمع کر لے تو نہیں، خرچ کرے تو آتے سے. جمع کر لے سو ایک ہی جھٹکے میں جا سکتا. برکت ہے تو پیسے نہیں تو بھی ضرورت پوری ہوتی رہتی. یہ دیکھو اتحیات میں روز پڑھتی ہیں تو وہاں جی زبانی عبادت کا بدلہ السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہے زبانی عبادت کی برکت سے. جسمانی عبادت کا بدلہ ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے. اور مالی عبادت کا بدلہ وبرکاتہ، اللہ تعالی برکت نازل کریں گے اور مالی عبادت کی وجہ سے. تو میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں پر قربانی اٹھائی. ادھر بیوی کے انتقال ہونے کا صدمہ، اور ادھر ابو طالب کے انتقال ہونے کا صدمہ، اور ادھر مکے والے بات نہ ماننے کا صدمہ. اللہ رب العزت داعی کی تسلی دیتے ہیں، اور ہر داعی کو اللہ یہ موقع لاتے ہیں تسلی کا، اور ہر ایک کا بدلہ، ہر ایک کا تسلی دینے کا طریقہ الگ رہتا ہے. لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تسلی دینے کے لیے معراج میں بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی. یہ اللہ کا تسلی دینا تھا. تو میرے عزیزوں، جب ہم بھی کام کریں گے، ہم بھی قربانی دیں گے، زبانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، پھر اللہ ہماری غیبی تائید کریں گے. تو محنت کرو گے انشاءاللہ، موت تک محنت کرو گے انشاءاللہ. بھئی آخری بات میری یہ ہے، جیسے مشورے کو آتے ہیں آپ لوگ، بہت سارا مجمع تو اب آئے گا، تقریباً ہر گاؤں کے 2-4 اور خاص آدمی تو یہاں پر ہوں گے ہی. لیکن آئندہ سے یہ نیت کرو انشاءاللہ کہ رات میں آیا کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بڑے یہ چاہتے ہیں، دہلی مرکز سے یہ آواز ہے، ہمارے حیدرآباد مرکز میں باقاعدہ کنز العلوم میں بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے، خصوصاً منڈلا والے اور شہر والے بھی. شہر والوں کو چھٹی نہیں ہے، شہر والوں کو چھٹی نہیں ہے، چلو ہمیں فجر کی نماز پڑھ لے کے آ جاتے. نہیں، قربانی آج کی رات مرکز میں گزارنا، رات مرکز میں گزارنا. باہر منڈلا والے لوگ بھی اور جو شہر والے لوگ بھی رات جو ہے ہمیں کہاں گزارنا؟ مرکز میں گزارنا. اور ہر 3 مہینے میں تقریباً یہ رات آتی ہے اور یہ مشورہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو رات میں شریک ہونا. تو شریک ہوگے انشاءاللہ. اب سچی نیت کے ساتھ بولو، کون کون بیرون کے لیے اور اندرون کے لیے اور قربانی کے ساتھ، زبانی، جانی اور مالی قربانی کے ساتھ، اور اپنا وقت نکالیں گے کہ اللہ کے راستے کے لیے بول. اللہ قبول فرمائے. بولو بھائی، جلدی جلدی بولو. حضر بھائی اللہ قبول فرمائے. بیرون کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ماشاءاللہ. ایک نہیں چلیں گے، ساتھ میں جماعت کو لے کے چلیں گے. اصل ساتھی پرانے یہ ہے، ساتھی بول رہے ہیں کوئی نہ کوئی. بولو بھائی، ایک جماعت لکھ لو. ہمارے اسماعیل بھائی نہیں جی نام لو. حافظ بھائی آدونی کے ایک جماعت آپ کے ساتھ. ہاں ماشاءاللہ. کیا حافظ بھائی؟ ماشاءاللہ لکھو. مانو مستان بھائی کا لکھو، ایک جماعت بیرون کی. الحمدللہ لکھو. جار ہونے کی ایک جماعت. آدمپور سے ایک جماعت. ہاں مستان بھائی کا لکھو نام. ڈون سے نام لکھو، آپ کا نام لکھو. محمد زید. 2 جماعتیں بیرون کی، ایک مردوں کی، ایک ماشاءاللہ کی. اللہ قبول فرمائے. بتاتے جائے بھائی. ماشاءاللہ جماعتیں آ رہی. عالم کے بہت بڑے تقاضے ہیں. نظام الدین مرکز میں اتنے پرچے آ رہی، بھائی ہمارے پاس جماعت بھیجو، ہمارے پاس جماعت بھیجو. عرب والے بھی بول رہی ہمارے پاس جماعت دو بھیجو. ابھی کرنل سے مامسترات کی جماعت خطر گئی. کتنی بڑی بات. اللہ اکبر. اردو بولنے والے، عربی کس کو نہیں آتا، اللہ عرب کے لیے قبول فرمایا، وہ بھی خطر. کتنی بڑی بات. ایک جماعت ونٹن سے
बेदम चलने से بیرون کی एक جماعت मस्तूरात जमात का इरादा कर रहे हैं भाई। اور بھائی बेदम चलने से एक मस्तूरात जमात का इरादा, ऐसी मस्तूरात जो मदरसे में पढ़ाने वाली आलिमा मस्तूरात है। मस्तूरात में आलिमा मस्तूरात की जमात जो रमज़ान में मदरसा पढ़ाते, रमज़ान में छुट्टी होती है, तो इसलिए इंशाल्लाह इरादा करके आप लोग भी दुआ करो, अल्लाह निकलना आसान फरमाए। اور بتاتے جا بھائی، حلقے والے، منڈل والے، اور بولو بھائی، اور آگے بڑھتے رہنا۔ نظام الدین کے اتنے تقاضے ابھی سیمہ جوڑ ہوا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کے سامنے وہ باتیں نہیں آئیں، ابھی آئیں گی بیرون کی بات، اس میں پوری نظام الدین کی بات آئے گی۔ اتنے تقاضے ہیں، کون پورا کرنا ہے؟ ابھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ ہم کو آگے بڑھائے گا، ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ عالم کے لیے قبول فرمائیں گے۔ اللہ دیہات کا شہر کا نہیں دیکھیں گے، علم والا بے علم والا نہیں دیکھیں گے، مال والا بے مال والا نہیں دیکھیں گے، اللہ اس کی تڑپ کو دیکھیں گے، اس کے اندر کتنی تڑپ ہے اس کام کی۔ کیا جی؟ ہاں، اللہ اس کے اعتبار سے اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، عالم کے اعتبار سے۔ جیسے نبی ہمارے تڑپتے تھے، جیسے فرمائے کیا تڑپ تھی نبی، اللہ نے معراج کے لیے قبول فرمایا، ہم کو کام قبول فرماتا معلوم، عالم کے لیے قبول فرماتا۔ اس لیے سب ساتھی تیار ہیں۔ اب دوسری تشکیل یہ ہے، نظام الدین سے بار بار یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ آگے بڑھو 6 مہینے کے لیے، اب 4 مہینے نہیں، تیائی نہیں، اب آدھا جان آدھا مال۔ اب کیا کرنا ہے بولو بھائی، اب بولو بھائی انشاءاللہ، آدھا جان آدھا مال 4 مہینے اپنے مشورے سے انشاءاللہ ہم لگاتے جائیں گے، 2 ماہ نظام الدین کے لیے۔ ہر ایک جنے اس ترتیب پہ آنا ہے، انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بتاؤ کون تیار ہے؟ مجمع میں ٹھہرو گے انشاءاللہ۔ یہ بھی مظہر بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مظہر بھائی نندال، ماشاءاللہ، نندال کے اللہ بے حد قبول فرمائے۔ اور بتاتے جاوی ادھر حلقہ، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ بھائی آگے بڑھتے رہنا، 6 مہینے کے لیے ہمت کرو بھائی انشاءاللہ۔ اٹھو جی سامنے، ہمت کرو انشاءاللہ۔ بڑو بسم اللہ، اٹھو جی آپ بھی کیا جی لکھو، میرا بھی لکھو انشاءاللہ، ان کا لکھو، آپ بولتے رہیں گے، خالی بولتے رہتے لکھاتے نہیں، میرا بھی لکھا رہو انشاءاللہ۔ کیا بولتے بڑے صاحب، کب تک سوچتے رہے؟ اٹھو بسم اللہ، فارغ ہو یا نہ وہ، اب بچی کچھ زندگی اللہ کے نام پہ نبی کے کام پہ لگا دو، اٹھو بسم اللہ، بسم اللہ کے لیے لکھو، اٹھو بسم اللہ لکھو، اٹھ کے لکھانا بھائی۔ بڑے صاحب اللہ قبول فرمائے۔ محمد زید ڈون کا لکھو، بڑے صاحب احمد النور، بتاؤ بھائی بتاؤ، ایک جماعت ایسی تیار کرنا بڑے صاحب، ہر سال 6 مہینے آپ کے احمد النور سے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہر علاقے والے تیار ہونا، ہمارے علاقے کے لیے 6 مہینے ایک جماعت ہر سال چلے گی۔ محمد نعمان ڈون، ماشاءاللہ، اللہ بے حد قبول فرمائے۔ یہ سب جماعت، اور بولو بھائی، اور بولو، جماعت میں ہے، جماعت والے صاحب اور لکھاؤ انشاءاللہ، اور بھائی عزائم کرو۔ سلیمان اللہ قبول فرمائے۔ سلیمان کدھر گیا آپ؟ ڈون، ماشاءاللہ ڈون آگے بڑھ رہا ہے۔ اور بھائی اس طرح والے نہیں بتا رہے، لکھ لو حسین بھائی 6 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو ہر سال 4 مہینے لگانے والے، اب آگے بڑھ گئے، 2 مہینے اور لگائیں گے انشاءاللہ نظام الدین۔ حسین بھائی اللہ قبول فرمائے۔ حسین بھائی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور بھائی بتاتے جائے، لو ان کا لکھو، نوجوان کا لکھو۔ خلیل بادشاہ کدھر کے؟ امی گنور، ماشاءاللہ بڑے صاحب امی گنور کا آگے ہر ایک نام دیکھیں، آپ پہ تو ابتدا کریں انشاءاللہ شروع ہو گئی۔ اور بھائی اور بتاتے جائیں انشاءاللہ، دیکھو لکھو، واحد کا لکھو، واحد انشاءاللہ بلال حلقے کے 6 مہینے۔ اٹھو، ٹھہر کے بڑھ جاتی ہیں جی، ٹھہرے جو رہنا انشاءاللہ۔ ایسا ٹھہرتے جب مسجد النبی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آواز نکلی، سارا مجمع ٹھہر جاتا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، آسمان تک ایک بات پہنچتی تھی۔ کہاں تک جاتی تھی؟ آسمان تک جاتی تھی۔ اللہ قبولیت کے فیصلے ہوتے تھے، بولو بھائی ہوتے تھے نہیں بولو؟ ایسا ہونا چاہیے جذبات۔ ہمارے حضرت جی فرما رہی، حضرت جی موسیٰ صاحب، وہ صحابہ کے جذبات ہمارے اندر زندہ ہو۔ کیا زندہ ہو بولو بھائی؟ ٹھنڈے بڑھ گئے ہمیں سب بھی، مفتی صاحب بات بتاتے جا رہی ہیں، سنتے جا رہی ہیں، خال اچھی بات ہے۔ وہ صحابہ کے جذبات ہمارے اندر زندہ ہو، ہمارے کون پر حضرت جی فرما رہے ہیں،
اللہ پھر دنیا کے اندر دین کو انقلاب لائیں گے. وہ صحابہ کی نقل حرکت زندہ ہو, یہ سنت ہمیں زندہ کرنا ہے, سیرت ہمارے سامنے ہو, ہم آگے بڑھتے رہنا ہے. کب تک؟ موت تک آگے بڑھنا ہے. کب تک بولو بھائی؟ ارے بولو بھائی انشاءاللہ. کب تک بڑھیں گے آگے؟ موت تک. کرتے کرتے کام کی استقامت یہی ہے, چلے جانا ہے. اسی کام میں ہماری موت آ جائے, چلتے چلتے. سب نیت ارادہ تو رکھیں گے انشاءاللہ. ہر ایک کے اندر یہ جذبات لائیں گے, ہر ایک کے اندر جذبات یہ پیدا کریں گے انشاءاللہ. بولو بھائی کریں گے. ہر ایک کو دائی بناؤ, ایسا دائی بناؤ جیسے صحابہ جیسا. صحابہ دائی تھے, ہر ایک یہ امت کو دائی بنانا چاہیے. بنائیں گے انشاءاللہ. خود نہیں, ہر ایک کو بنانا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آ جاؤ, نام لکھتے جائیں.